خلا جب عورت کہتی ہے بس بہت ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے اس ایسے سماجی مسئلے پر جس کے گرد اب بھی غلط فہمیاں، خاموشیاں اور بدنامی کی دھند چھائی ہوئی ہے، یعنی وہ لمحہ جب ایک عورت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب مزید ایک زہریلے، غیر محفوظ اور بے معنی رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ پاکستانی معاشرے میں طلاق کا لفظ ہی بھاری سمجھا جاتا ہے، اور اگر عورت خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے بغاوت، خود سری اور بدکرداری تک کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ خواتین کیوں خلا لینے پر مجبور ہوئیں تو معلوم ہوا یہ فیصلہ کسی جذباتی لمحے یا ضد کا نتیجہ نہیں، بلکہ سالوں کی برداشت، سمجھوتے اور خاموشی کے بعد لیا گیا ایک آخری راستہ تھا۔ تحقیق کے مطابق خواتین عموماً خلا کا فیصلہ اس وقت کرتی ہیں جب ان کی ازدواجی زندگی میں محبت، اعتماد اور تحفظ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے نمایاں ہیں جذباتی غفلت، گھریلو تشدد، شوہر کی بے وفائی، کردار کشی، مالی زیادتی اور زبردستی یا غیر متوازن شادیاں۔ یہ سب وہ زخم ہیں جو آہستہ آہستہ رشتے کے جسم کے اندر سے کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ عورت کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اپنی عزت نفس بچانے کا راستہ۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے شوہر کی بے وفائی اب راز نہیں رہی تھی، بلکہ ایک تماشا بن چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار معاف کیا، سمجھایا، برداشت کیا، مگر جب عزت چلی گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا وجود بچاؤں گی، رشتہ نہیں۔ ایک اور عورت نے کہا، جب میرا شوہر مجھے ہی نہیں بلکہ میرے بچوں کو بھی مارنے لگا تو میں نے جان لیا کہ اب رکنے کا مطلب صرف بربادی ہے۔ خلا کا قانونی سفر بھی آسان نہیں۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت عورت عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے۔ عدالت پہلے صلح کی کوشش کرتی ہے اور اگر یہ ناکام ہو جائے تو خلا کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ عورت کو اپنا حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے اور پھر یونین کونسل 90 دن کے اندر طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی اور قانونی حق ہے، مگر سماجی بدنامی اس حد تک شدید ہے کہ اکثر عورتیں اس حق کے باوجود خاموش رہتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق شادی کے اندر تشدد اکثر وبا کی طرح پھیلنے والا زہر بن جاتا ہے۔ یہ صرف شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں رہتا بلکہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، بچوں کی نفسیات تک کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خلا کو صرف اپنی آزادی نہیں بلکہ بچوں کی حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور پہلو جو اس تحقیق میں نمایاں ہوا وہ ہے کردار کشی۔ شوہر یا سسرال کی طرف سے عورت کے اخلاق پر حملے، جھوٹے الزامات اور سماجی بدنامی کے حربے۔ ایسی صورت میں عورت کے لیے گھر میں رہنا عزت کے قتل کے مترادف بن جاتا ہے۔ اس طرح زبردستی یا غیر مطابقت والی شادیاں بھی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آئیں۔ جب ذہنی یا تعلیمی ہم آہنگی نہ ہو، جب عورت کی پسند کو نظر انداز کر کے رشتہ کیا جائے تو وہ شادی اکثر سمجھوتے سے شروع ہوتی ہے اور بے معنویت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا، میں نے شادی سے پہلے ہی کہا تھا یہ میرا فیصلہ نہیں، مگر کسی نے نہیں سنا۔ 5 سال بعد میں نے جان لیا کہ خاموشی سے بہتر ہے علیحدگی۔ ایک اور نقطہ یہاں پر اجاگر ہوتا ہے کہ پاکستان میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد مسائل حل کرنے کے لیے کوئی غیر جانبدار ادارہ جاتی نظام موجود نہیں۔ نہ غیر جانبدار مصالحتی مراکز، نہ ازدواجی مشاورت، نہ ذہنی یا قانونی رہنمائی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسئلے سلجھنے کے بجائے بڑھتے جاتے ہیں اور پھر عورت کے پاس صرف عدالت کا دروازہ رہ جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے تعلیمی اداروں میں پری میرٹل کاؤنسلنگ کو فروغ دیا جانا ضروری ہے۔ شادی سے پہلے حقوق، ذمہ داریوں اور جذباتی ہم آہنگی پر گفتگو عام کی جائے۔ میڈیا اور سماجی رہنما خاندانوں کو یہ سکھائیں کہ صلح، برداشت اور عزت میں فرق ہوتا ہے۔ خلا دراصل گھر توڑنے کا نہیں بلکہ زندگی بچانے کا عمل ہے۔ عورت کو یہ حق اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر محبت، اعتماد اور تحفظ ختم ہو جائے تو رشتہ زنجیر نہ بنے۔